الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره وقال تعالى في آية أخرى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه صدق رسوله النبي الكريم محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، ابھیرتیات حضرات، جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب سے بڑی درد بھری تقریر سماعت فرما رہے تھے، جس میں آپ نے مختصراً ان سازشوں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو سازشیں اس امت کے خلاف عالمی پیمانے پر کی جا رہی ہیں۔ میں نے قرآن مقدس کی ان آیات کا سہارا لیا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ وہ طبقہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تسلیم نہیں کرتا، جو محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کو قبلہ اور مرکز نہیں مانتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو منزل من اللہ نہیں مانتا، وہ برابر تم سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ مسلسل ہم ہمیشہ لگاتار کنٹینیو تم سے مقابلہ کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کے بس میں ہو، اگر ان کی طاقت میں ہو۔ یہ اللہ نے بات کہی، وہ نہیں رکیں گے ایک دن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ تمہارے خلاف چالیں چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہیں گے۔ ان کے جواب میں بھی چال چل رہا ہوں، میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں، میں بھی منصوبے بنا رہا ہوں۔ ایک منصوبہ وہ بنا رہے ہیں، ایک منصوبہ میں بنا رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کے مقابلے میں اپنی تدبیر چلی. اللہ خیر الماکرین، یہ بار بار کہیں لفظ مکر، کہیں سازش، کہیں مقابلہ، کہیں جنگ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. یہ اشارے اس بات کی طرف ہیں کہ کفر اور باطل اور حق کے خلاف جو طبقہ ہے وہ چین سے نہیں بیٹھتا، مسلسل سازشیں وہ کرتا ہے. قرآن نے ایک اور مقام پر کہا، قرآن نے ایک اور مقام پر کہا کہ جو کچھ ان کے منہ سے ظاہر ہوا وہ تو بہت کم ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ ان کے زبانوں سے نکل گیا وہ تو بہت کم ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، وہ دشمنی، وہ حسد، جلن، وہ جو ان کے سینے میں ہے وہ تو بہت بڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، جو ہمارا رب بھی ہے اور ہمارا داتا بھی ہے، اس نے اپنی کتاب میں ان کی سازشوں کا ذکر فرمایا اور ان کے سازشوں کے توڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جگہ جگہ حکم دیا کہ یہ امت منتشر نہ ہو، بکھر نہ جائے، تم گروہوں میں مت بٹ جانا. جب اجلاس شروع ہوا تھا تو قرآن مقدس کی جو آیات پڑھی جا رہی تھی اس میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو اکٹھے پکڑو. بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جميعا کا لفظ کیوں آیا؟ اکٹھے، الگ الگ نہیں. کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید اللہ علی الجماع؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. جب صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جب حضرت عثمان غنی کے قتل کی خبر آئی تھی جو کہ سچی نہ تھی، بعد میں ثابت ہوا، لیکن آپ نے تقریباً 1500 صحابہ کرام کی اجتماعی طور پر بیعت لی اور آپ نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر یہ کہا کہ اے اللہ اگر عثمان زندہ ہے تو عثمان کی جگہ میں اپنا ہاتھ رکھ کر کے بیعت لے رہا ہوں. جب 1500 صحابہ کرام نے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا. اب جب اجتماعیت ہوئی تو دشمن کے پسینے چھوٹ گئے. وہ کہاں تو مکہ میں داخل ہونے کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ صلح کا پیغام لے کر آتے. ایگریمنٹ ہو گیا کہ اگلے سال آپ عمرہ کر دیں، 10 سال تک کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور وہ ہے قرآن. اور جب قرآن آپ پڑھیں گے تو قرآن قدم قدم پر آپ سے یہ کہے گا کہ تم فرقے مت بناؤ. میں نے عصر کی نماز کے بعد عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں کہ فرقے ان پڑھوں میں بنتے ہیں، فرقے جاہلوں میں بنتے ہیں، فرقے دیہاتیوں میں بنتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، انہوں نے فرقے نہیں بنائے مگر کھلی ہوئی دلیل آنے کے بعد، کھلی ہوئی واضح نشانی آنے کے بعد فرقے بنائے. کس نے اوت الکتاب؟ جنہیں کتاب دی گئی تھی. اوت الکتاب سے مراد ہے علماء کرام، جو کتاب کا علم رکھتے ہیں وہی تو اوت الکتاب ہیں. عوام کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ان کی جن کو کتاب دی گئی، جو کتاب کے وارث بنائے گئے، جنہیں کتاب پڑھنے کا علم تھا، جو کتاب پڑھ رہے تھے. انہوں نے فرقے اپنے بنا لیے کہ نہیں میرا یہ فرقہ ہے، تیرا یہ فرقہ ہے. دلیل موجود،
حالانکہ اللہ فرما رہا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حالانکہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اپنی پرستش نہ کرائیں، خالص دین کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ دین، قرآن پورا پڑھتے چلے جائیے، پورا قرآن پڑھیے، لفظ دین آیا ہے اس میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، دین تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ دین کو اختیار کریں، اللہ کے لیے خالص کریں، لیکن دلیلیں آنے کے بعد انہوں نے فرقے بنائے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اس امت کو حکم دیا ان اقیموا الدین، کہ وہ دین کو قائم کریں، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کے اندر فرقہ بندی نہ ڈالیں۔ قرآن کریم نے کہا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، ولا تکونوا کالذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وکانوا شیعا، اور وہ ایک گروہ الگ الگ گروہ بن گئے۔ ان کی ایک ہی پہچان ہو کہ وہ مسلم ہیں۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو آج کل لوگ لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ مومڈن ہیں، وہ کہتا ہاں میں مومڈن ہوں، یہ سازش ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ قرآن نے اور حدیث نے کہیں نہیں کہا کہ آپ کہیں کہ میں محمدی ہوں، کہیں نہیں کہا کہ میں محمدی ہوں۔ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، ابراہیم علیہ السلام کی تم ملت پر ہو، ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ وہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری اولاد کو کیا بنانا؟ مسلمہ تلک، میری اولاد کو مسلم امت بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اس قال لہ ربہ اسلم، اے اپنے رب کے اوپر اسلام لے آؤ۔ قال اسلمت للہ رب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین پر اسلام لے آیا۔ یہ محمدی کیوں کہلوا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے کو عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ یہودی اللہ نے نہیں بنایا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین ہادوا، جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، دین ان کا بھی اسلام تھا، اللہ نے یہودی نہیں بنایا ان کو، انہوں نے نسبت کر لی یہودا کی طرف۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان قرار دیا ہے، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کون ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ جانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو روح اللہ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ جانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ جانتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین جانتے ہیں۔ ہم مسلمین ہیں۔ یہ سازش ہے کہ آپ کو مومڈن لکھا جائے، محمدی، محمد کے ماننے والے، ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ مستقل سازشوں کا شکار ہو کے اس کے بعد پھر آگے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ابھی سلمان ندوی صاحب نے ایک زبردست بات کہی اور وہ یقیناً بالکل صحیح بات ہے۔ آج ذرا آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کس علاقے کو کہا جا رہا ہے؟ عرب، اور قرآن و سنت میں عرب کا کتنا علاقہ ہے؟ اس کے حدود اربع ہیں عرب کے، اس کے 4 صوبے ہیں، یمن عرب میں ہے، عراق عرب میں ہے، لیکن اب عرب سے خارج کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اب کتنا ہے؟ صرف سعودی عرب۔ اور یہ سعودی عرب کیوں ہے؟ تاریخ اور سنت میں اور ہسٹری میں اس کا نام سعودی نہیں ہو سکتا، وہ حجاز مقدس ہے، اس میں یمامہ ہے، اس میں تہامہ ہے، اس میں حجاز ہے،
اس میں یمن ہے، یہ سارے کے سارا علاقہ، یہ پورا جزیرہ عرب ہے، اور جزیرہ عرب خشکی کا علاقہ بھی ہے اور جزیرہ عرب کا سمندر بھی ہے۔ یہ سازش ہے کہ پوری امت صرف اس خطے کو جو ہے وہ عرب جانے اور باقی خطے کو عرب نہ جانے، کیونکہ دوسرے خطے میں جب یہودیوں کی فوجیں پہنچ جائیں تو مسلمان سوچے کہ عرب میں فوجیں کہاں گئی ہیں، وہ اس کی حفاظت ہی کہاں کرے، وہ اس کی طرف جائے ہی نہیں۔ سازشوں کا یہ حال ہے کہ باقی اسلامی دنیا کو تو توڑ دیا گیا، جو جزیرہ عرب تھا اس جزیرہ عرب کو ایک بادشاہ کے نام پر، ایک انسان کے نام پر سعودی عرب قرار دے دیا گیا، اور تاریخ و سنت میں چلا ہوا نام حجاز مقدس ختم کر دیا گیا۔ کتنی سازشیں ہیں اس امت کو توڑنے میں بھی، یہ عنوان جان بوجھ کر رکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، ہم اپنی جگہ مخلص ہیں، لیکن ہمارے اس اخلاص سے ہو کیا رہا ہے؟ غلط روٹ پر جا رہے ہیں، اور جب آگے پتہ چلے گا تو بہت دور ہم نکل چکے ہوں گے۔ نہیں صاحب، ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں، ہم تو اپنی حفاظت کر رہے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن اس اپنی حفاظت میں غیر شعوری طور پر ہم دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسروں کے آلائے کار بن رہے ہیں۔ وہ قومیں جو ہماری سرے سے دشمن ہیں، ازلی دشمن ہیں، اور ہماری ہی نہیں پوری انسانیت کی دشمن ہیں۔ یہودی قوم کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے جب اللہ کی کتاب ہی کو بدل دیا تو وہ کس کے حامی ہو سکتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر انہوں نے زنا کا الزام جڑ دیا تو وہ کس کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سولی پر چڑھانے کے لیے لے آئے تو وہ کس سے ہمدردی کر سکتے ہیں؟ حضرت مریم کو نعوذ باللہ ایک زناکار کہتے ہیں تو وہ کس کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ محمد رسول اللہ پر وہ 7 مرتبہ قاتلانہ حملہ کرتے ہیں تو وہ کس کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ وہ الدین زنگی کے زمانے میں محمد رسول اللہ کے جسم مبارک کو قبر اثر سے نکالنے کے لیے جب وہ سرنگیں کھود سکتے ہیں تو وہ کس کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ سازشیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جب یہ امت ٹوٹ جائے گی، یہ امت بکھر جائے گی تو انہیں اس پوری امت کے جسم سے خون پینے اور اس کے مال و دولت کو سمیٹنے کا موقع مل جائے۔ یہ ہے سازش۔ اس امت کو لڑاتے رہو، کیونکہ ان کی تعداد معلوم ہے کتنی ہے؟ کل 1.5 کروڑ، کل 1.5 کروڑ، لیکن پورے عیسائی ان کے غلام، ساری دنیا ان کی غلام۔ اگر ان کی غلامی سے کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ ہیں محمد رسول اللہ کے غلام، جنہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے غلامی کا قلادہ محمد رسول اللہ کا اپنے گلے میں ڈالا ہے، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی ہم غلامی اختیار نہیں کریں گے۔ ہاں حضرت بلال کی طرح کہ حضرت بلال نے جب محمد رسول اللہ کی غلامی کا اقرار کر لیا تو امیہ کی غلامی سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ امیہ تیرا غلام نہیں ہوں، محمد رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں۔ قدم قدم پر ان کے ایجنڈے کو، ان کے منصوبوں کو اگر کوئی الٹ رہا ہے تو وہ رسول اللہ کے فرزند اور ان کے غلام ہیں۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت ٹوٹی رہے، ٹکڑوں میں بٹی رہے، اور اس کے لیے اربوں کھربوں ڈالر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اندر تشریف لے آئیں گے ادھر۔ تھوڑے آپ حضرات آگے آ جائیں، ہلکے ہلکے۔ بارش کا آنا بھی رحمت کا آنا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، ان سازشوں کو آپ کو جاننا بے پناہ ضروری ہے۔ کیوں متحد ہمیں ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرنا ہے تمہیں اس دھرتی پر، زمین پر، اور
ساتھ ہی فرمایا ولا تتفرقوا فیہ، اور اس سلسلے میں تم فرقے مت بنو. جب تم فرقے بن جاؤ گے دین کو قائم نہیں کر سکتے. جب ہم فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے، جب ہم جماعتوں اور ٹکڑوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے، جب ہمارا پرچم ایک تھا، جب ہمارا مقصد ایک تھا، جب ہمارا نسب العین ایک تھا، جب ہماری سوچ اور فکر ایک تھی، تو رب کعبہ کی قسم عثمانی ترکوں نے یورپ کو فتح کیا، ترکی کو فتح کیا، قسطنطنیہ کو فتح کیا. اس وقت کیا اس وقت شافعی مسلک نہ تھا؟ اس وقت بھی موجود تھا. کیا اس وقت مالکی نہ تھے؟ ہاں اس وقت بھی موجود تھے. کیا اس وقت حنفی نہ تھے؟ ہاں اس وقت بھی موجود تھے. کیا اس وقت سلفی نہ تھے؟ ہاں اس وقت بھی موجود تھے. لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو نافذ کرنا ہے. قرآن صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں آیا بلکہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے. ان کی نظر میں یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرنا ہے. جب آپ نے فرمایا تھا کہ جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو قیصر کے بعد دوسرا قیصر نہیں ہوگا. جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو کسرا کی ہلاکت کے بعد دوسرا کسرا نہیں ہوگا. وہی مقام قسطنطنیہ جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میری امت کا وہ دستہ جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. اس مغفرت کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے ابو ایوب انصاری نے اپنے گھر چھوڑا تھا. 100 سال سے زیادہ کی عمر ہے، اونٹ پہ سوار ہو کر جا رہے ہیں، بڑھاپے کی حالت میں جاتے ہیں. جب ان کے راستے میں موت آ جاتی ہے تو اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں مجھے یہاں دفن مت کرنا بلکہ اونٹ پہ میری لاش کو لاد دینا، اور دشمن کے تیروں کا جہاں تک مقابلہ کر سکتے ہو، تمہارے گھوڑے جہاں تک دوڑ سکتے ہو، مجھے قسطنطنیہ کی طرف لے کر جانا تاکہ جب رسول اللہ سے میری ملاقات ہو تو میں آپ سے کہوں کہ میں مدینہ چھوڑ کر آیا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے. جب تک گھٹوں نے چلنے کی اجازت دی میں چلتا رہا، اور جب میری موت آ گئی چلنے کے قابل نہ رہا تو گھوڑے کی پشت پر اور اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر میں دشمن کے علاقے تک گیا ہوں، اور آج بھی ان کی قبر استنبول میں ہے. پھر آئے سلطان محمد فاتح، قسطنطنیہ فتح کیا انہوں نے، جس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دنیا کا وہ شہر ہے جسے کوئی فتح نہیں کر سکتا. عیسائی مطمئن تھے 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے، یہ آئیں گے تو سمندر سے آ سکتے ہیں. سمندر پر آبنائے باسفورس پر انہوں نے زنجیریں باندھ رکھی تھی، مطمئن بیٹھے تھے. لیکن انہیں معلوم تھا کہ سلطان محمد فاتح اس بات کی انہیں فکر نہ تھی کہ میں کون ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہے. ان کی نظر میں صرف یہ تھی کہ مجھے قسطنطنیہ فتح کرنا ہے. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا اگر دریا کے راستے فتح کرنا چاہو گے تو قیامت آ جائے گی، اس سے فتح نہیں کرو گے. آؤ میں فتح کر کے دکھاتا ہوں. ایسی کشتیاں بنائیں جو سمندر پر نہیں خشکیوں پر دوڑ سکیں، ایسی پانی کی کشتیاں بنائیں جو پہاڑوں پر دوڑ سکیں، اور کئی میل تک پہاڑوں پر کشتیوں کو دوڑاتے ہوئے اس سائڈ سے آئے جس سائڈ سے رومیوں نے اور عیسائیوں نے سوچا بھی نہیں تھا. اور قسطنطنیہ جو عیسائیوں کا مرکز تھا اس پر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا پرچم ڈال دیا. اس لیے فرقے بندی سے بچنا ہے کہ فرقوں میں رہے تو دین کو قائم نہیں کر سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہم نے تمہیں قیمتی جوانی دی، ہم نے تمہیں صلاحیتیں دی، ہم نے تمہیں لکھنے کے لیے قلم دیا، ہم نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، ہم نے تمہیں آواز ترنم کے ساتھ پڑھنے کے لیے گلا دیا، تم نے کیا کیا؟ کل حسان کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر یہ کہیں گے اے اللہ میں نے مجاہدین اسلام کو دلوں میں حرارت پیدا کر دی، ان کو میں نے بلبلے پیدا کر دیے. میں چاہے تلوار نہ چلا سکا لیکن میں نے تلوار چلانے والے ہاتھوں کو جرأت اور ہمت اور شجاعت بخشی. آج کا شاعر کس کے خلاف لکھ رہا ہے؟ آج کے نعت پڑھنے والوں کو دیکھو، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہو رہی ہے، اور وہ برائیاں کس کی کر رہا ہے؟ وہ کسی دوسرے فرقے کے مولوی کی برائیاں کر رہا ہے. ارے تو اگر رسول اللہ کا سچا عاشق ہوتا تو تو اپنی اس میں شعر و شاعری میں تجھے ہم سچا عاشق جانتے کہ تو تسلیمہ نسیم کے خلاف کچھ کہہ دیتا، تو سلمان رشدی کے خلاف کچھ بول دیتا، تو اگر کچھ کرتا تو ٹینی جونس کے خلاف کچھ کہہ دیتا، تو کارٹون بنانے والے اس شخص کے خلاف کچھ کہتا. تو ان کے خلاف کیا کہہ رہا ہے جو رسول اللہ پہ تیر چلا رہے ہیں؟ ان پہ تو اپنی زبان کے تیر کیوں نہیں چلاتا؟ میرے عزیزوں اور دوستوں،
یہود و نصارہ جنہوں نے پہلے عیسائیوں کو ٹکڑے کیا، جانتے ہیں انہوں نے عیسائیوں کو ایسے اپنے قبضے میں نہیں کیا، ایسٹرن چرچ اور ویسٹرن چرچ کو وہ لڑاتے رہے، 3 فرقے نہیں نہ جانے کتنے فرقے کر دیے، آرتھوڈکس الگ، پروٹسٹنٹ الگ، رومن کیتھولک الگ، عیسائیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے انہوں نے۔ جب عیسائی آپس میں لڑے اور جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو سن 1965 میں یہودیوں نے عیسائیوں سے یہ کہا ہے، عیسائیوں سنو، تم جس گڈ فرائیڈے کو اپنے بچوں کو لے کر یہودیوں پہ لعنت بھیجتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہودیوں پہ لعنت جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا، آج کے بعد سنو، تمہاری زبان سے یہودیوں پہ لعنت اور نفرت نہ نکل جائے اور نہ سمجھ لینا تمہارا انجام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ان کو مجبور کر دیا اور آج پوری عیسائی دنیا مجبور ہو گئی کہ وہ گڈ فرائیڈے پر یہودیوں کی برائی بھی نہیں کرتی، ان کی گود میں بیٹھی۔ جب انہوں نے پوری طرح یہودیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، ان سے جو چاہے کرا رہے ہیں، جس طرح چاہے وہ ان کے ساتھ کرا لے، لہذا جب انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کا ٹکراؤ پھر محمد رسول اللہ کی امت سے ہوا۔ وہ ہم سے بھی تو یہی کہلانا چاہتے ہیں، وہ ہم سے بھی یہی تو کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جارڈن کی حکومت کو بلایا بنی اسرائیلیوں نے اور بلا کر یہ کہا کہ تم ہم سے دوستی کرتے ہو یا دوستی کا ڈھونگا چاہتے ہو؟ کہا نہیں صاحب، ہم تو آپ سے دوستی کرتے ہیں۔ کہا دوستی کرتے ہو تو تمہارے یہاں تو ابھی جو نصاب میں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اس میں وہ آیتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں جس میں یہودیوں پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اپنے بچوں کو یہودیوں سے نفرت سکھا رہے ہو۔ ابھی تو تمہاری قرآن میں یہ آیت پڑھا رہے ہو کہ ان کو ہم نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہم نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا تھا۔ تم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو کہ یہودی قوم بندر بن گئی تھی، یہودی قوم خنزیر بن گئی تھی۔ اگر ہم سے دوستی کرتے ہو تو اپنے اسکول اور کالج کے نصاب سے یہ آیتیں نکالو جن میں یہودیوں کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے۔ نکال دیا انہوں نے، سن 60 سے پہلے کی بات ہے۔ یہ ہے وہ سازش جب ٹکڑے ٹکڑے یہ امت ہو گئی۔ آپ اس دن تشریف فرما ہوں گے اورنگ آباد، تو میں نے کیا تھا کہ پہلے اس امت کو انہوں نے زمینی طور پر بانٹ دیا۔ اتنے بڑے ملک ہیں جیسے آپ کا ایک شہر ہوتا ہے، 55 اور 56 ٹکڑے کر دیے، اور اب ان مزید ٹکڑوں کے ٹکڑے کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی۔ یہ عراق میں کردوں کو ہوا کون دیتا ہے؟ یہ ہتھیار کون سپلائی کرتا ہے؟ یہ پوری دنیا میں مسلم ممالک کو ٹکڑے کرنے کی ان کی مکمل سازش ہے۔ اس میں وہ کامیاب ہوئے اور آج حال یہ ہے، ایک طرف تو ہمارے صحابہ کا حال یہ تھا جو ابھی آپ نے سنا کہ جب رومی بادشاہ انہیں اپنی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ اعلان کر دیتے ہیں، اسے سربراہ کہہ کر نہیں پکارتے، اس کے لیے پلکیں نہیں بچھاتے، بلکہ تاریخ میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اسے وہ رومی کتا کہہ کر پکارتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے حکمرانوں کا اور سربراہوں کا عالم یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت خود نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جزیرہ عرب کی حفاظت کے لیے، بلکہ جزیرہ عرب کو لوٹنے کے لیے اور وہاں پر شراب و خنزیر کو لانے کے لیے یہود و نصارہ کو دعوت دی اور دعوت دے کر یہ کہا کہ ہم آپ کا پورا خرچ بھی اٹھائیں گے۔ امت کا وہ خزانہ جو پوری دنیا کا خزانہ تھا، امت کے مسلمانوں کا خزانہ تھا، وہ یتیموں کا تھا۔ خدا پاک کی قسم، جو تذکرہ بھی آپ نے سنا ملک شام میں، آج معصوم بچوں کو گدھے کا گوشت نہ کھانا پڑتا، کتوں کو ذبح نہ کرنا پڑتا، بلیوں کو نہ ذبح کرنا پڑتا، یہ فتویٰ علماء کو نہ دینا پڑتا۔ اگر صرف امت کی زکات ان یتیموں اور مسکینوں تک پہنچ جاتی، مگر زکات کیا سارا کا سارا دشمنوں کو جا رہا ہے، تو وہ اتحاد ہونے دیں گے؟ وہ اتحاد نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، سازشوں کو سمجھو۔ کوئی نادان بحث کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بحث میں مت الجھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرے کٹ اور پاکٹ مار، پاکٹ کیسے صاف کرتے ہیں؟ خامخواہ آپ کے کاندھا ماریں گے، خامخواہ آپ کے سائیکل کا پہیہ ماریں گے، دکھتا نہیں تم کو؟ اب تم اس سے الجھ جاؤ گے، تیسرے دن صاف کر کے جب یہ گیا۔ اور کہیں بڑی میٹھی باتیں کریں گے، ارے
سرکار آپ نے دیکھا آپ کے تو ناپاکی لگی ہوئی ہے، ذرا کرتا اتار دیجیے میں دھو دیتا ہوں اس کو. لیجیے کرتا اتار دیا، صاف کر دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب نادان لوگ تم سے الجھنے لگے تو سلام کر کے نکل جاؤ. بھائی میں تمہیں نہیں مبارک، میں جھگڑوں میں نہیں پڑتا. میرے سامنے امت کے بہت بڑے مسائل ہیں، اتنے مسائل جن کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. ابھی شعر پڑھے جا رہے تھے، علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. یہ جب کہا ہے انہوں نے کہ جب اسرائیل بسا بھی نہیں تھا، جب یہودی بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے تھے، جب 1967 میں بیت المقدس پر قبضہ نہیں ہوا تھا، مسجد اقصی ان کے چنگل میں نہیں گئی تھی، جب 8 لاکھ فوجیں یہودیوں کی وہاں پہنچی بھی نہیں تھی، لیکن مرد قلندر اس چیز کو پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ امت اگر آج ایک جگہ جمع نہیں ہوئی، اگر امت متحد نہیں ہوئی، اگر آج یہ بٹی رہی، اگر آج یہ ٹکڑوں میں رہی تو کچھ نہیں بچے گا. خانہ کعبہ ان کی گرفت میں جائے گا، بیت المقدس ان کے قبضے میں جائے گا، ارض حرم ان کے چنگل میں چلا جائے گا. اور آج پورا ارض حرم ان کے چنگل میں ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. 32 اڈے خانہ کعبہ کے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں. 32 اڈے خانہ کعبہ کے چاروں طرف. اگر اوپر سے تصویر لوگوں کی ہوئے تو 5 ستارہ بن جائے گا، جیسے 5 کونوں کا ستارہ ہوتا ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے، لیکن آپ سوچتے نہیں اس سے بڑا مسئلہ تو دوسرے مسئلے بہت زیادہ ہے. یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. وحدت اسلامی نے جو یہ مہم شروع کی ہے اور ہم جو اس میں آ کر کے شریک ہوئے ہیں، یہ ہمارے دل کی آرزو اور علماء کی ذمہ داری ہے. اس وقت اگر اس وقت بھی ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو یاد رکھیے کیا ہوگا. ابھی صدیقی صاحب نے عرض کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسجدیں لہو لہان ہیں. مسجدوں میں اللہ کی یاد کرنے کے لیے آئے اور مسجدوں میں لاشیں مسلمانوں کی گری، یعنی قتل ہونے والے بھی مسلمانوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جب باہر نکلے تو پھر گولیوں سے بھون دیے گئے، اور جو باقی بچے وہ جیل کی سلاخوں میں ٹھوس دیے گئے. یہ تو اسی ملک کے واقعات ہیں. یہ کیا ہوا مکہ مسجد میں حیدرآباد میں، جمعے کا دن ہے، مسلمان نماز پڑھنے آئے ہیں. مجھے بتاؤ ادنا سے ادنا مسلمان، گئے سے گیا گزرا مسلمان جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر نہیں ایمان ہے، وہ مسجد میں جوتی لے کر نہیں آ سکتا، وہ مسجد میں گالی نہیں بک سکتا، وہ کسی سے تھپڑ نہیں کر سکتا. اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو کہتا ہے مسجد سے باہر نکل، گفتگو مسجد سے باہر ہوگی. لہذا وہ یہ کام انجام دے سکتا ہے کہ وہ مسجد میں نمازیوں کا قتل کر دے، وہ جمعے کے دن معصوم بچوں کا قتل کر دے، وہ عید کے دن قتل کر دے. یہ ہرگز کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کنہوں نے اقرار کیا ہے؟ جیل کے اندر کیا سیما نند نے اقرار نہیں کیا کہ یہ ہم نے کیا ہے؟ کہ ٹفن بم نہیں پکڑے گئے یہ ہم نے کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی سازش تھی کہ قتل بھی مسلمان ہو اور باہر نکلے تو احتجاجاً مسلمان قتل ہو، اور پھر تمہارے وہ بیٹے جو گھروں کے اندر رہ گئے ہیں وہ دہشت گرد بنا کر کے جیلوں میں ٹھوس دیے جائیں. اور ابھی بھی آپ کے پاس ہے کوئی بایو ڈاٹا؟ کتنے نوجوان جیلوں میں ہیں؟ کتنوں کو پھانسی کی سزا ہے؟ میں احمد آباد گیا، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ مجھ سے کہنے لگا میرے ابو کے لیے دعا کرنا انہیں جیل سے رہائی مل جائے. چونکہ میں اپنی دعاؤں میں جیل قیدیوں کی رہائی کی دعا کرتا ہوں. میں نے پوچھا تم کس کے بیٹے ہو، کس جرم میں گئے ہیں؟ کہا مفتی عبدالقیوم کا بیٹا ہوں. اور مجھے جب معلوم ہوا کہ مفتی عبدالقیوم کا بیٹا ہے تو مفتی عبدالقیوم کو پھانسی کی سزا ہو چکی. وہ چھوٹا سا تھا. ہے عزیزوں کتنے عالم ہیں ایسے، کتنے بوڑھے ہیں ایسے کہ جو جیلوں میں ہیں اور کوئی ان کا پرسانِ حال نہیں ہے. یہ مسئلہ نہیں ہمارے سامنے ہے. کون سا فرقہ بچا ہوا ہے؟ بتاؤ کون سا بچا ہوا ہے؟ یہ عالمی سازشیں ہیں جو ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہیں. کتنوں کے گھر اجڑ گئے، کتنوں کی کتنی بیویاں زندہ رہتے ہوئے بیوہ ہو گئی. ان مسائل پر ہم
کب سوچیں گے؟ دشمن ہمیں سوچنے کا موقع کہاں دیتا ہے؟ جب ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب پورا ہندوستان اکٹھا ہوا اور یہاں تنظیمیں بنی اور جب ملک گیر احتجاج ہوا تو اچانک اخبارات میں ہم نے دیکھا، میں خود گواہ ہوں، مجھے ہوش تھا اس وقت کہ میں نے اچانک دیکھا کہ اچانک اخبارات کی سرخیوں میں 3 طلاق اور 1 طلاق کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ ادھر سے بھی فوجیں تیار، ادھر سے بھی فوجیں تیار، اور ایسا جیسے اسلام خطرے میں آ گیا۔ ارے صاحب، شریعت کا تحفظ کرو۔ کیا ہمارے تحفظ کرنے سے کوئی مان جائے گا؟ جسے اپنی ضد پوری کرنی ہے وہ ضد پوری کرے گا، جو جس مسلک کا ہے اس مسلک پہ عمل کرے گا۔ کیا رک جائے گا؟ آپ میں سے کتنے لوگ مکہ اور مدینہ گئے ہوں گے؟ جو نہیں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی بھتکلیوں میں بھات پکاتے رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، باہر نکلنا نہیں ہوتا۔ مجھے آپ بتائیے، پورا جزیرہ عرب اور پوری گلف کنٹری اور لے کے سوڈان تک یہ تمام کے تمام مسلمان اور آج روس سے آزاد ریاستوں کے سارے مسلمان، کیا آپ ان کو ایک مسلک میں لے آئیں گے؟ کیا آپ ان کو پابند کر لیں گے کہ وہ آپ کی بات مانیں؟ جب آپ جاتے ہیں بیت اللہ میں تو جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ، وہ امام ہی زور سے پکار کر کہتا ہے آمین، تو کیا گلا دبا دیں گے وہاں امام کا؟ کیوں زور سے تو نے آمین کہی کہ اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ روک لیں گے انہیں؟ کیسے روکیں گے؟ جب آپ رمضان میں ان کے پاس جائیں گے اور جب امام حرم، امام سدیس ہو یا شریم ہو، اور جب وہ نماز وتر کی پڑھائیں گے تو وہ تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے اور تیسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہوں گے۔ اب آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ چابک لے کر آئیں گے اور کہیں گے صاحب آپ نے ایک ساتھ وتر کیوں نہیں پڑھے، لہذا ہم یہ کریں گے، یا انہی کے ساتھ ان کی ابتدا میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ ذرا حساب تو لگائیے، وہاں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں نہیں؟ وہاں آپ اپنا مصلی بچھا کر کے فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھیں گے یا انہی کے مطابق اول وقت میں نماز پڑھیں گے؟ بتاؤ مجھے، انہیں کے مطابق تو پڑھنا پڑے گی، وسعت پیدا کرنا پڑتی ہے کہ نہیں، گنجائش کرنا پڑتی ہے کہ نہیں؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 2 سال پہلے میں عمرے پر گیا، وتر پڑھنے کا اتفاق ہوا مدینہ منورہ میں۔ ایک دن میں نے وتر پڑھے تو انہوں نے 2 پہ سلام پھیر دیا اور 1 رکعت بعد میں پوری کی۔ اب ہماری عادت ویسے ہی بن گئی۔ ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ انہوں نے 2 پہ سلام نہیں پھیرا، 3 رکعتیں پڑھائیں اور تیسری رکعت کے آخر میں قنوت نازلہ پڑھی۔ اب میں حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ میں تو اسی تصور میں تھا کہ وہ جیسے 1-2 سلام پھیریں گے اور تیسرا کیسے پڑھائیں گے، یعنی انہوں نے اس دن نئے طریقے سے وتر پڑھائے اور کسی نے کچھ نہیں کہا اور سب اپنے اپنے سلام پھیر کے واپس چلے گئے، کوئی جھگڑا نہیں، کسی نے کسی کو کچھ نہیں دیکھا۔ جب وہاں نماز پڑھتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا تو کسی کے ہاتھ ناف پر بندھا ہوا ہے اور کسی کا ہاتھ سینے پر بندھا ہوا ہے اور کوئی ہاتھ چھوڑ کر کے قرآن ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ قرآن ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور ہاتھ میں لیے قرآن لیے کھڑے ہیں، اور جب رکوع میں گئے تو برابر میں ان کے بیگ رکھا ہوا، انہوں نے قرآن وہاں بیگ کر دیا۔ پھر ایک دن جو میرے آنے کے واپسی کا دن تھا، اس دن جو انہوں نے 3 وتر پڑھائے تو اس دن وتر میں ہم سب لوگ اس انتظار میں رہے کہ اب یہ تیسری رکعت کا رکوع کرنے کے بعد قنوت نازلہ پڑھیں گے اور اب ہم آمین کہیں گے، چونکہ تڑپ تڑپ کر وہ دعائیں کر رہے تھے۔ اس دن بجائے انہوں نے قنوت نازلہ پڑھنے کے سیدھا رکوع کر دیا، اس دن قنوت نازلہ پڑھی ہی نہیں اور سلام پھیر دیا۔ اب سب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے کہ بھی آج کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہے، یہاں آپ آرام فرما ہیں۔ میں نے جو اس دن وتر پڑھائے تھے وہ بھی میرے رسول سے ثابت، جو دوسری طرح میں نے پڑھائے وہ رسول سے ثابت، اور جو تیسری طرح یہ پڑھائے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، کیونکہ یہاں پوری دنیا کے مسلمان آئے ہوئے ہیں، نہ کوئی اختلاف ہوا، نہ کوئی مناظرہ ہوا، نہ کوئی وہاں چیز آئی، اور یہ محسوس ہوا کہ ہم نے پہلی بار زندگی میں ایسا دیکھا، کیونکہ ہم تو اپنی پوری زندگی میں ایک ہی طرح سے پڑھتے چلے آ رہے تھے جو ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں ساتھیوں، سازشیں بہت گہری ہیں۔ امریکہ نے اور یہودیوں نے مل کر بلیک واٹر کے نام سے پوری فوج بنائی ہوئی ہے، پرائیویٹ فوج ہے، اس کی اپنی فوج الگ ہے،
یہ پرائیویٹ فوج ہے جس کا مقصد ہے علم کی اہم شخصیات کو قتل کر دینا، اہم شخصیات کا خاتمہ کر دینا، یعنی ٹارگیٹ کلنگ کرنا، انکاؤنٹر کر دینا، پتہ ہی نہ چلے کہ وہ آدمی کب قتل کر دیا گیا، کب شہید کر دیا گیا۔ جو بھی علمی شخصیت ہو جو اسلام کی بات کر رہی ہو اور بالخصوص آج کے دور میں نظام اسلام کی بات کر رہی ہو، اسے تو چھوڑنا نہیں ہے، اس کا قتل کر دینا ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں قتل کر دیے گئے، اور اسی بلیک واٹر کا کام یہ ہے کہ وہ آج اس مسلک کی مسجد میں دھماکہ کر دیں اور فوراً میڈیا پہ جا کر کے یہ کہیں کہ ہونا ہو یہ کام مسلکی ہو سکتا ہے۔ آپ دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں، ابھی ہندوستان میں تو ایسا RSS کے لوگوں نے کیا، ابھی مسلمان نے مسلمان کیا نہیں کیا، یہاں ایسا مسلمان نہیں کر پایا۔ وہ لوگ یہی کرانا چاہتے تھے، مکہ مسجد میں اس لیے ہوا، اجمیر کی درگاہ میں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ الزام آ جائے دیوبندیوں پر، دیوبندیت اور بریلویت کے خلاف تلواریں کھنچ جائیں اور یہی آپس میں لڑ کر کے اپنی جانیں گنوا دیں۔ آپ نے دیکھا مالیگاؤں کی عیدگاہ میں شب برات کے دن دھماکہ اس لیے کرایا گیا تاکہ اہل حدیث پر آ جائے کہ اہل حدیث فرقہ ہے جو اس دن کو نہیں مانتا، وہ اس دن کی فضیلت کو نہیں مانتے، لہذا ہونا ہو یہ کام انہی کا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو متحد کیا اور اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ قاتل پکڑے گئے، وہ سازش پکڑی گئی جس کے پورے کے پورے تار اسرائیل سے ملے ہوئے تھے، وہ لیپ ٹاپ پکڑا گیا جس لیپ ٹاپ کے اندر ساری معلومات تھی، وہ موٹر سائیکل پکڑی گئی جس موٹر سائیکل کے ذریعے سے دھماکے ہوئے۔ یہ جو ہوا اختلافات کو دی جا رہی ہے اسی لیے دی جا رہی ہے کہ مجھ میں اور آپ میں پہلے زبانی اختلاف ہو، پھر پولیس تک جائیں، پھر مخبری کی طرف تک جائیں، پھر وہ کوئی کارروائی کر کے چلے جائیں۔ آپ کے قریب ہی میں نقلی داڑیاں پکڑی گئی تھی کہ نہیں، ٹوپیاں پکڑی گئی تھی کہ نہیں پکڑی گئی تھی، یہ کون لوگ کام انجام دے رہے تھے؟ ان میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ یہ مسلک کی لڑائی اس لیے کرانا چاہتے ہیں تاکہ آپ آپس میں الجھ جاؤ اور وہ اپنا منصوبہ پورا کر لیں۔ انہیں بیت المقدس کو ڈھانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیکل سلیمانی بنا کر رہیں گے، جیسے ہندوستان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بابری مسجد کی جگہ مندر کو تعمیر کر کے رہیں گے، جیسے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی طاقت میں آئیں گے ایسا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 70 عیسوی سے جب سے ٹائٹس نے بیت المقدس کو ڈھایا ہے تب سے ہیکل سلیمانی کا خاتمہ کیا ہے، تب سے وہ ہیکل سلیمانی وہاں ہے ہی نہیں۔ وہ مسجد کو ناجائز کہتے ہیں، یہ عمارت ہے ہی نہیں، اس کے لیے پتھر تراش لیے گئے ہیں، اور اسی کی پر بیٹھ کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس پر تاجپوشی ہوئی تھی جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاجپوشی ہوئی تھی، اس پتھر پر وہ دجال کے سر پہ تاج باندھنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے جب امت اکٹھی ہو جائے گی تو فلسطین میں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے جو عظیم ملک مصر میں ڈرامہ کھیلا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں آج جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے۔ ہمارے اس اختلاف کی وجہ سے آپ ذرا دیکھیں کہ فلسطین جو غزہ پٹی میں رہتے ہیں وہ قید کی زندگی گزار رہے ہیں، سینکڑوں بچیاں ایسی ہیں جو اسرائیل کی قید میں ہیں، اور کتنے تو بچے ایسے ہیں جن کی تاریخ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ اگر پڑھ لیں تو رو جائیں۔ بعض بیٹیاں ہماری وہ تھی جو حمل سے تھی اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، انہوں نے اپنے بچے کو جنم جیل کے اندر دیا۔ اس معصوم کا کیا قصور ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ میں پتھر تک نہیں اٹھایا اور وہ جیل کے اندر بند ہے، اس نے آزادی کی فضا ہی نہیں دیکھی۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی کہاں ہے؟ آپ نے تصویریں کہاں دیکھی ہیں کہ 3 سال کے معصوم بچے نے اگر ایک کتے کو پتھر مار دیا اور وہاں اسرائیلی فوجی کھڑا ہوا تھا تو 3 سال کے اس معصوم بچے کو گھسیٹ کر جیل کے اندر ڈال دیا گیا کہ تو نے ہمارے اوپر پتھر کیوں مارا ہے؟ امت مسلمہ کے لوگوں، آپسی لڑائیوں میں کیوں لڑے ہوئے ہو؟ یہ کئی اختلافات ختم ہو جائیں گے جو اختلاف 1450 سال سے چلا رہا ہے، اور وہ پھر کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہے، وہ اولا اور غیر اولا، بہتر اور غیر بہتر کا اختلاف ہے۔ کیسے ختم ہو جائے گا؟ آپ عمرہ اور حج پر دیکھیں، ساری دنیا کا مسلمان الگ الگ لباس میں آتا ہے، الگ الگ زبان سے آتا ہے۔ ارے وہ عرب نہیں روک پاتے
کتنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں جو رکن یمانی کو چوم لیتے ہیں اور نہیں مانتے، حالانکہ رکن یمانی کو چومنے کا حکم نہیں ہے، لیکن رکن یمانی کو وہ چومتے ہیں، عرب بے بس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں یہی دل سے دعا نکلتی ہے، ارے دیوانوں یہ عاشقوں کا مقام ہے، یہاں عشق کی باتیں ہیں، یہ تو سب دیوانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہاں تو کچھ کا کچھ کہیں گے، یہ کون تم انہیں کیوں روک رہے ہو، یہ تو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے محبت میں آئے ہیں، کوئی دیوار کو چوم رہا ہے اور کوئی پردے پر اپنی چادر پھینک کر چادر کو چوم رہا ہے، کوئی مزاج رحمت کے نیچے وہاں چومنے لپٹا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے اور یہاں تو سارے کے سارے عاشق آئے ہوئے ہیں، اس سورہ پاک کو کیسے ختم کر دو گے؟ کوئی لوگ بعض لوگ طواف ودا کے موقع پر الٹے واپس جا رہے ہیں، انہیں تک نہیں روکتے، حالانکہ مسئلہ ہے نہیں کہ صاحب آپ الٹا چلا جائے، لیکن وہ الٹے پانیوں کو میں نے چلتے ہوئے دیکھا ہے، زور زور سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ پڑھ رہے ہیں، گروپ کے گروپ بنا کر کے پڑھ رہے ہیں، انہیں آپ کیسے روکیں گے؟ لہذا ہے میرے عزیزو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ کسی ایک آدمی کی امت نہیں ہے، یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، آپ محمد رسول اللہ پورے عالم کے لیے آئے ہیں، تو پورے عالم میں بھانت بھانت کے لوگ ہیں، ان کے لباس الگ ہوں گے، اور اس لیے میرے آقا نے کبھی آمین زور سے کہہ دی تاکہ زور سے کہنے والے بھی ہوں، اور کبھی آپ نے آمین آہستہ کہہ دی تاکہ آہستہ کہنے والے بھی ہوں، یہی تو ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا عمل کوئی ثابت ہی نہیں ہوتا تو پھر لاتے کہاں سے؟ آپ نے کبھی رفع یدین کیا؟ کبھی نہیں کیا بھائی، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تبھی تو اختلاف ہو گیا۔ اگر پوری زندگی آپ نے ایک ہی کام کیا ہوتا تو اختلاف ہوتا؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ اختلاف ہوا ہی اس لیے کہ آپ نے کبھی اس طرح کیا، کبھی آپ نے اس طرح کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو ثابت ہو گیا کہ آپ کی غلط بات ہے کہ ہم تعبیر کرتے ہیں کہ آپ نے گندگی کی وجہ سے کھڑے ہو کر کیا یا آپ کی کمر میں درد تھا اس لیے کیا، لیکن یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ نے ایک مرتبہ کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اگر نہ کیا ہوتا تو کیسے ثابت ہوتا؟ آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر مشکل سے منہ لگا کر پانی پیا تو ثابت تو ہو گیا کہ محمد رسول اللہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ لہذا کوئی آدمی اگر آج کھڑے ہو کر پانی پی لے تو ہم یہ نہیں کہیں گے صاحب اس نے حرام کام کیا، اس لیے کہ ایک مرتبہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اے دوستو عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زلفوں کو شانوں پر پھیلا لیا، کبھی زلفیں اس سے چھوٹی کر لی، کبھی آپ نے بالوں کا پورا حلق کرا دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بال مڈانا بھی ثابت ہو گیا، بال کا رکھانا بھی ثابت ہو گیا، شانوں پر بالوں کا ڈالنا بھی ثابت ہو گیا۔ تبھی تو ثابت ہو گیا جب میرے آقا نے الگ الگ انداز کے عمل کیے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی طرح سے رہتے ہمیشہ تو پھر وہی تو سنت قرار پاتا، اس کے علاوہ اختلاف کی گنجائش ہی کہاں ہوتی؟ تبھی تو آپ نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ آج متحد ہونا ہوگا آپ کو اپنے کعبے کو بچانے کے لیے، بیت المقدس کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ رینٹ کارپوریشن کے نام سے پورا امریکہ نے ادارہ بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے مسلکی ہوائیں دی جا رہی ہیں۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سعودی عرب کو آپ لے لیں، منتخب کر لیا انہوں نے سعودی عرب کو کہ یہاں سے پھیلاؤ جو کچھ پھیلانا ہے، کیونکہ وہی مرکز ہے، ٹھیک ہے نا، یہیں سے پھیلاؤ۔ اب پتہ چلا کچھ دنوں تو انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ چھاپ دیا۔ ایک زمانے تک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ چھپا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسے بند کر دیا اور محمد جوناگڑھی کا چھاپنا شروع کر دیا۔ کیوں صاحب، اگر وہ غلط تھا تو پہلے ہی کیوں چھاپا؟ اب ان کا چھاپا۔ اور جو حاجی جا رہا ہے تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہر حاجی کو وہ قرآن تحفے میں دیا جا رہا ہے، تحفے میں قرآن دیا جا رہا ہے۔ ارے بھلا بتاؤ کہ اب کسی حاجی کے پاس قرآن نہیں ہے؟ خدا پاک کی قسم کوئی بھی نام کا مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے پاس دنیا کے کسی خطے میں قرآن نہ ہو۔
جھونپڑی میں بھی قرآن موجود ہے اور ایک ایک گھر میں کئی قرآن موجود ہے. سعودی حکومت اپنا قرآن لے کر ہم پہ کون سا احسان کرنا چاہتی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا سرمایہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے یہ صومالیہ کے مسلمانوں کو دے دیا جاتا تو بھوک سے ان کے بچوں کی جان نہ نکل جاتی. اگر یہ سرمایہ آج ملک شام کو دے دیا جاتا تو آج ان کا یہ حال نہیں ہوتا. مگر وہ قرآن دے رہے ہیں اس لیے کہ اس قرآن میں ظاہر ہے کہ وہ باتیں لکھی ہے جو دوسرے فرقے کی ہیں. اب دوسرے فرقے کا آدمی جب پڑھے گا تو فوراً لا کے کہتا ہے کہ صاحب مکے اور مدینے سے لے کر آیا ہوں, اب ذرا بتائیے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں. اب کہاں سمجھائیں, کیسے سمجھائیں, کس طرح کریں؟ چلیے ڈور کہاں سے ہلائی جا رہی ہے. میں نے بھی اثر میں علماء کرام کے سامنے کہا تھا کہ اگر ایک مسلک پر تمہیں ہو کہ بھئی صاحب ہماری حکومت فلاں مسلک پر چل رہی ہے, معتصم باللہ کی حکومت تھی اپنے مسلک پر اور وہ معتزلی ہو گیا تھا تو اس نے امام احمد بن حنبل کی کمر پر کوڑے لگوائے اور اتنے کوڑے لگوائے کہ امام احمد بن حنبل ان سے برداشت نہ کر سکتے تھے, مگر اللہ نے ان کو برداشت کرنے کی جرأت اور طاقت دی تو کم سے کم وہ اپنے موقع پر قائم تھا. لیکن آپ ذرا ان کو دیکھیے کہ ایک طرف جو سلفی مسلک کے ہیں معراج ربانی ان کو بھی کرنے کی اجازت اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم خوب پھیلاؤ, اور دوسری طرف حنفی مسلک کے مولانا محمد مکی ان کو حرم میں تقریر کی اجازت دی جا رہی ہے. تو ادھر سلفیت کی پشت پناہی ادھر حنفیت کی پشت پناہی. ذرا اندازہ تو آپ لگائیں, سوچے تو صحیح, غور تو کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غور کرنے کا موقع دیا ہے. لہذا اب کچھ لوگ ہمارے دوسرے ممالک میں وہ بھی ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پورے ہندوستان میں غیر مقلدیت پھیل رہی ہے, غیر مقلدیت پنپ رہی ہے, غیر مقلدیت کو روکا جانا چاہیے, سلفیت کو روکا جانا چاہیے. اور دوسری طرف سعودی حکومت کی جو کچھ پناہی کر رہی ہے اس کے لیے اخبارات میں اشتہارات دیے جا رہے ہیں, اس کو کہا جا رہا ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت ہے. یہ ایک ایسی حکومت ہے جیسی حکومت آج تک قائم نہیں ہوئی, اس کی حمایت بھی چل رہی ہے, یہاں مخالفت بھی چل رہی ہے. اللہ جانے کی یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے. اب بیچارے عوام کیا کریں جو خالص مسلم ہیں. اس لیے ضرورت پیش آئی کہ دوستوں اور عزیزوں, اگر ہم نے آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو ایک دن میں یہ حالات پیدا نہیں ہوتے. آپ میں سے پڑھے لکھے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے جو فیس بک چلاتے ہیں. ایک زمانے تک میں نہیں چلاتا تھا, لیکن چند دنوں سے میں نے جب اسے چلا کر دیکھا تو میں نے اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ لی اور اپنی آنکھوں کو بند کرنا چاہا کہ فیس بک پر کیا بدتمیزی چل رہی ہے. کچھ نہیں, صرف مسلکوں کی لڑائی چل رہی ہے. مسلکوں کے نام سے فائلیں بنی ہوئی ہیں اور نہ جانے کون ان کو ہینڈل کر رہا ہے. کچھ اور نظر نہیں آ رہا انہیں بیت المقدس نظر نہیں آ رہا, انہیں ملک شام میں پریشان حال نظر نہیں آ رہا, مظفر نگر کے پریشان حال لوگ نظر نہیں آ رہے. بس صرف دیکھ کر صرف مسلکوں کی جنگ ہے, وہ اسے گالیاں بک رہا ہے, اور گالیاں بکنے کی بات تو الگ ہے, ایک دوسرے کو سیدھے کافر کہا جا رہا ہے. کتے بنائے جا رہے ہیں, بتاؤ ان میں کس کو پسند کرو گے؟ خنزیر کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں, یہ تصویریں کس کو پسند کرو گے؟ یہ خود بخود نہیں ہو رہا. آپ کو تو اندازہ نہیں ہے کتنے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. لہذا آج اس ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ متفق ہو, ورنہ قیامت میں اسے جواب دینا پڑے گا, اسے بتانا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ آخر انہوں نے اس امت کو جوڑا, اس امت کو توڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک لڑی میں پرو کر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا ایک مقصد بتایا تھا, اس امت کو آپ نے ایک جماعت کے اندر رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اتحاد کی بات کی تھی اور فرمایا تھا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ کسی مسلمان پہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے, یہودی اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, عیسائی اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی فوجوں کو سیف کر کے لے جا چکے ہیں, وہ تو اپنے مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے مصر میں مسلمان کو مسلمان سے بھڑا کر کچھ کو ختم کرا دیا, قتل کرا دیا, اسلامی حکومت کو تباہ و برباد کرا دیا. اسی طرح پوری دنیا میں وہ کھیل کھیل رہے ہیں. ذرا آپ اندازہ لگائیے اگر ہم نے اور آپ نے بھی ہوش کے ناخن لیے تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے, آگے کیا ہونے جا رہا ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ, نہ تو مسلمان ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے. کتنے مسلمان ہیں
جو خود مسلمانوں نے ظالموں کے حوالے کیے. میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں مسلمانوں، اگر یہاں علماء موجود ہیں، خطیب موجود ہیں، تو وہ امت کو بتائیں کہ یہ امت کے جڑنے کا وقت ہے. گوانتانامو بے میں کتنے بے گناہ قیدی ہیں، کتنے بے قصور قیدی ہیں جن کے بال مونڈ دیے گئے، جن کی داڑھیاں مونڈ دی گئیں اور سنت کے جنازے نکال دیے گئے، جنہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملی اور جن کے سامنے قرآنوں کو بوٹوں سے رون دیا گیا اور جن کے سامنے قرآن کریم کو گٹر میں ڈال دیا گیا، پاخانے میں ڈال دیا گیا. ان قیدیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، وہ پنجروں میں بند ہیں، وہ پرندوں کی طرح تڑپ رہے ہیں اور پوری دنیا کو آواز دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اس بات پہ لڑ رہے ہو کہ تم نے ہاتھ ناف پہ کیوں باندھ لیے؟ مجھے حدیث دکھا تو صحیح حدیث دکھا، صحیح دکھائی تو مجھے مسلم کی دکھا، مسلم کی دکھا دی تو بخاری کی دکھا. یہ تو نے سینے پر ہاتھ کیوں باندھے؟ تو عورت ہو گیا، تو عورت بن گیا ہے، عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، تو نے یہ ہاتھ کیوں باندھ لیے ہیں؟ تم اس پر لڑ رہے ہو. اور ہم نے یہاں کئی دن بھوکے رہ کر احتجاج درج کرایا اور یہ کہا کہ امریکیوں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن قرآن کی توہین برداشت نہیں کریں گے. بعض تو آگے بڑھے، جامع شہادت پی لیا، شہادت کے گھونٹ پی لیے. محمد رسول اللہ کے ان غلاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، انہوں نے کہا ہے آقا ہم بہت سختی میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، ہماری کچھ مدد کر دیجئے. آپ نے فرمایا دن وسعتوں کے آنے والے ہیں، صبر کرو. بعد سے آپ نے کہا تم اہل بدر ہو، تو انہوں نے کہا اہل بدر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں بدلہ اور ثواب اہل بدر کی برابر ملے. بھوکے رہے، ملتا ہی کیا تھا. پھر قرآن کریم کو تحفظ عطا کیا. یہ باتیں آج منظر عام پر آ چکی. کتنی مسلمان بیٹیاں ہیں، کتنی بہنیں ہیں جن کی آبروئیں تار تار ہوئی. وہ نہیں کر سکتے تھے خدا پاک کی قسم. معتصم باللہ جیسا ظالم بادشاہ ایک بہن کے تھپڑ کا انتقام لینے کے لیے اپنا گھوڑے لے کر پہنچ جاتا ہے اور تاریخ میں یہ لکھواتا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان ہندوستان کی دھرتی پر سندھ آتا ہے اور جیل میں قید راجہ داہر کی چند بہنوں اور بیٹیوں کے دروازے کھول کر اور ان کے قدموں میں سلامی دے کر یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم تمہارے بیٹے زندہ ہیں. وہ 17 سال کا نوجوان ہند کی اور سندھ کی تاریخ بدل دیتا ہے. اسلام کی کرنیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں. تاریخ بنجان پورے یورپ کو فتح کر لیتا ہے. وہ اسی لیے تو ہمیں ان میں الجھاتے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں. کفر دندناتا رہے، شرابی شراب پیتے رہے، زانی زنا کرتے رہے، چور چوریاں کرتے رہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں زنا ہوتے رہے، نائٹ کلبوں میں اجتماعی زنا ہوتے رہے اور مسلم امت مسجد کے ممبروں میں محراب سے بھی اس باطل کے خلاف لفظ نہ بولے. وہ کہے کہ میاں فلاں فرقہ بہت پھیل رہا ہے. تو کیسے روکو گے؟ جا کے کیرل میں سارے شافعی ہیں، جاؤ پھر لے کر ان کے پاس کچھ نہ کچھ بناؤ سب کو اپنے مسلک کا. بھٹکل میں سب کے سب شافعی ہیں، پورا بھٹکل شافعی کا ہے کہ نہیں؟ تو کیسے روکو گے؟ روک پاؤ گے؟ نہیں روک پاؤ. وہی بات جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ مرقدہ نے کہی. کون کہتا ہے کہ آپ اپنا مسلک چھوڑ دو؟ اپنے مسلک کو چھوڑو مت اور دوسرے مسلک کو خواہ چھیڑو مت. آخری بات، اللہ اکبر، بڑوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ آج اپنی نفسانی غرض ہے، کیوں میری جماعت بڑھ جائے، ہے نا؟ ارے بھائی اگر اتنی ہی دھن ہے اور اتنی ہی خوشی ہے تو غیر مسلم کو مسلمان کر لو، اپنی جماعت بڑھ جائے گی. کون منع کر رہا ہے؟ دعوت دو، تحریری دعوت دو، قلمی دعوت دو، زبانی دعوت دو اور اس بیچارے کو اس کی جان پر بھی رحم کرو. وہ کل جہنم میں جائے گا، شرک کرے گا تو آگ کے انگاروں میں جائے گا. یہ تو اپنا مسلمان ہے، اگر تھوڑا سا ٹیڑھا چل رہا ہوگا تو 2-3 تھپڑوں سے اس کا کام چل جائے گا. ہو سکتا ہے کسی کی سفارش سے اس کا کام چل جائے، ہو سکتا ہے کسی حافظ سے اس کا بھلا ہو جائے، ہو سکتا ہے حاجی کی سفارش سے اس کا کام چل جائے، ہو سکتا ہے ستسنگ میں اس کا کام چل جائے. لیکن اس بیچارے کا جو کفر و شرک میں دنیا سے چلا گیا، اس کا تو بہت بہت خراب معاملہ ہوگا. تو اپنے اس ایک بھائی کو اسلام میں داخل کر لو، کسی عیسائی کو اسلام میں داخل کر لو، کسی بدھ دھرم کے ماننے والے کو اسلام میں لے آؤ اور اس کی منتیں کر لو، اس کی سماجت سے کر لو، اس سے گزارش کر لو کہ خدا را ہمارے میں آ جاؤ، جماعت تو پھر بھی آپ کی بڑھ جائے گی. یہاں یہ دھن لگی ہوئی ہے کہ میری جماعت تھوڑی سی بڑھ جائے، میرا گروہ بڑھ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض حرم
ارض حرم کو کیسے ہم واپس لے سکیں، مسجد قرطبہ میں دوبارہ نماز کیسے پڑھ سکیں، ہم بیت المقدس میں کس طرح جا کر کے نماز ادا کر سکیں، اس کی ہمیں کسی کو فکر نہیں ہے۔ بابری مسجد جو مسلمانوں کے سجدوں کو ترس رہی ہے، کون سا دور آئے کہ ہم اس میں جا کر کے سجدے کر سکیں۔ میں نے کہا تھا نہیں اورنگ آباد میں کہ صرف قوم متحد ہے، متفق ہے، ان میں بھی کئی گروہ ہیں، ان کے بھی الگ الگ لیڈر ہیں، لیکن اپنے مسئلے پر وہ جب ایک ہوئے تو گولڈن ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کرانا پڑا، اور ہم آج تک اتنے دنوں کے بعد بھی متفق نہ ہو سکے۔ جو زمین تھی وہ بھی جو ہے آستھا کی بنیاد پر بانٹ دی گئی، اور کہا تھا بڑا اچھا فیصلہ آ گیا۔ بھلا بتائیے، اس لیے ضرورت پیش آئی جو بھی آ کر آپ کو ان مسئلوں میں الجھائے کہ بھائی تو الجھے، یہ تو ہوگا کہ ایک مسلک سے نکل کے دوسرے مسلک میں چلا گیا تو کافر تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے بندو، میرے پاس آتے ہیں لوگ، کرتے ہیں ہم سے بھی بات کہ صاحب تم 8 رکعت نماز رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے کہا بھائی ہم نے امام حرم کو 20 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا، مسجد میں نبوی میں بھی نماز پڑھی، مسجد حرم میں بھی پڑھی، لہذا ہم تو 20 ہی پڑھیں گے، تو تم ہم پہ کیوں زور ڈال رہے ہو؟ ہم تم سے نہیں کہتے، تم جاؤ، تم لوگ اپنا جواب۔ ختم ہو گئی بات۔ اور اگر وہ لگ جائیں، ثبوت دکھاؤ، یہ کریں اور وہ کریں۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ ثواب کیسے پہنچاتے ہیں مردوں کو؟ ہم تو نہیں پہنچاتے۔ ارے بھائی مت پہنچاؤ تم ثواب، تم جانو، تمہارے ابا جانے، تمہارے رشتے دار جانے، ہم ثواب پہنچانے کو صحیح سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم تو پہنچائیں گے اور پہنچاتے رہیں گے، ہماری آپ کی کیا لڑائی؟ اس طرح سے سکون کے ساتھ آپ حضرات، اگر امت ایک ہو گئی، امت کو ایک ہونا ہے، نچلا حصہ جسے کوئی خرید نہیں سکتا، وہ بڑے بڑے لوگ تو خریدے جائیں گے۔ کسی کو اسرائیل کا ٹکٹ ملے گا تو وہ اختلافات کیوں نہیں پھیلائے گا؟ کسی کو سینئر بش اور جونیئر بش بلائیں گے اور وہاں کے ہوٹلوں میں دعوت کھلائیں گے تو وہ ان کی بات کیوں نہیں کرے گا؟ ان کی کیمپیننگ میں کیوں نہیں لگا ہوگا؟ کسی کو نریندر مودی بلائے گا اور وہ ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا تو وہ اس امت کو کیسے ایک ہونے دیں گے؟ امت کو ایک ہونا ہے اور آپ کو ایک ہونا ہے۔ نہ آپ کو کوئی خرید سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی بیچ سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی لالچ دے سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی اپنے یہاں لے جا سکتا ہے۔ آپ اسٹیج پہ جانے والے نہیں ہو، نظر تو اسٹیج والوں پر لگیں گی اور قیامت میں انہیں اپنا حساب دینا ہوگا، آپ کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ اور خدا کی قسم اگر یہ سوچ کر کے صاحب یہ تو ہمارے بڑے ہیں اور یہ تو ہمارے اونچے ہیں اور میں تو یہ ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو غلط لوگوں کے کہنے پر ان کے پیچھے چلیں گے وہ تو قیامت میں اپنا پلہ جھاڑ لیں گے، پھر یہ لوگ کہیں گے کہ صاحب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور پھر کہیں گے کہ اللہ انہیں دگنا عذاب دے، انہیں دگنا عذاب دے۔ میں اسی لیے بار بار آپ سے درخواست کر رہا ہوں، سازشیں بہت خطرناک ہیں۔ 1 مہینہ پہلے ہندوستان کے وزیر داخلہ کا بیان آیا کہ ہمیں ایسے ان پٹ ملے ہیں، ہمیں ایسی خبریں ملی ہیں کہ اس ملک میں بھی مسلک کی لڑائی ہوگی کیوں نہیں؟ جب روزانہ ہی جلسے ہوں گے، جب روزانہ مسجدوں کے منبر سے ایک دوسرے کو بلا کہا جائے گا، کسی کو اہل خبیث کہا جائے گا، کسی کو شیطان کہا جائے گا، کسی کو مردود کہا جائے گا، کسی کو لعین کہا جائے گا، تو پھر ہوں گے کیوں نہیں ہوگا؟ اسے بھی طے آئے گا، اسے بھی طے آئے گا، پتہ چلا یہ تھانے چلا جائے گا اور خامخواہ کمپلین کر دے گا کہ میاں یہ تو غیر ملکی آدمی ہے، اسے پکڑ کے بند کر دیا جائے۔ جب کوئی بند کر دیا جائے گا تو اس کے گھر والوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور بیچ میں ایجنسیاں اپنا کام شروع کر دیں گی کیونکہ ان کے پاس تو سارا مسالہ تیار رکھا ہوا ہے اور یہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ خدارا اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی نظر ہم پر پڑے، اس کی رحمت کو چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتحاد بہت پسندیدہ ہے۔ اگر اتحاد پسندیدہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جمعہ کو جامع مسجد کے لیے فرض قرار نہ دیتا۔ اگر اللہ کو ہماری خوشیوں میں اتحاد پسند نہ ہوتا تو عیدگاہ میں نکلنے کی ہمیں حکم نہیں ملتا، ہم اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیتے۔ اگر اللہ کو اتحاد پسند نہیں ہوتا تو حج کا ایک دن متعین نہیں ہوتا، سال کے 12 مہینے میں اپنی سہولت سے جب جو چاہتا حج کر لیتا، لیکن ایک ہی دن میں سب کو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتحاد اپنی امت کا بہت پسند ہے اور محمد رسول اللہ کو پسند ہے۔ آپ نے تنہا کھانا کا کھایا، آپ نے تو کھانے میں بھی یہ کہا کہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہے کہ الگ الگ پلیٹیں لے کر کے کھانا کھائیں، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھیں اور ایک ہی برتن میں ہم کھانا کھائیں۔ ہمیں تو قدم قدم پر رسول اللہ نے اتحاد کی دعوت دی، لیکن وہی قوم آج سازشوں کا شکار ہو گئی۔
تو یہ چالیں چل رہی ہیں، چالوں کا توڑ کیسے کریں؟ متحد ہو کر دکھائیں، دل میں بھی اسے پیدا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آج تقریر سن لی تو ہاں ٹھیک ہے لیکن نہیں پرنالا وہیں گرے گا. پنچوں کی بات سراخوں پر، لیکن مولانا صاحب پرنالا وہیں گرے گا. نہیں میرے دوستو، اختلاف تو ختم نہیں ہوگا. اختلاف کے ساتھ ہی اتفاق اور اتحاد کرنا ہے. یہ 5 انگلیاں ہیں، برابر ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی نا، لیکن ہو جائیں گی. لیجیے برابر ہو. یوں کاٹ کے برابر کرنا چاہیں تو برابر نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیوں کا الگ مقام رکھا ہے. ایک سب سے اونچی ہے اور یہ سب سے چھوٹی ہے، یہ اور اس سے پتلی ہے. لیکن جہاں اس کا کوئی کام نہیں وہاں یہ کام آتی ہے، اور جہاں یہ کام کرتا ہے وہاں یہ کام نہیں کرتی. تو یہ 5 انگلیاں ہیں لیکن 5 کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا درجہ ہے. اس پہ بحث مت کرو کہ نہیں صاحب یہ سب سے بڑی ہے میں تو اس کے ساتھ ہوں. یہ بحث مت کرو. یہ اپنے جگہ پر سب کی سب برابر ہیں. کہتے نہیں 5 انگلیاں برابر ہیں. اب کوئی کہتا برابر کہاں ہے؟ تم سمجھ جھوٹ بول رہے ہو، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو. یہ 5 انگلیاں برابر ہیں، لاؤ فتوا نکال کر لاؤ. اچھا فتوا 5 انگلیاں برابر کیسے کہہ دی؟ یہی تو خامخواہ کا جھگڑا ہے. میں نے عرض کیا تھا اس دن کہ ہندوستان میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور جب یہاں کے سلطنت کو فتح کیا اور مسلمانوں کی حکومت کو الٹا، تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایجنٹ بھیج دیے اور ایجنٹوں نے یہاں بات شروع کرا دی، پمفلٹ شائع کر دیا کہ ذرا یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ سارے مولوی بیچارے پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اب کیا کہیں؟ اگر یہ کہیں کہ بول سکتا ہے تو پھنسے، اور اگر یہ کہیں کہ نہیں بول سکتا تو پھنسے. ایسا لا کر انہوں نے بیچ میں ڈال دیا. وہ اپنا کام کرتے چلے جا رہے، بنگال پر قبضہ کر لیا، تجارت پر قبضہ کر لیا، اور علماء کرام کے مناظرے شروع ہو گئے کہ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا. وہ کہتا نہیں بول تو نہیں سکتا، امکانی کذب ہے، اگر نہیں ہے بولے گا نہیں، مگر یہ ہو لیا گئی. مناظرے شروع ہو گئے. عیسائی پنڈر اور پادری یہاں کر اسی طرح کی بحثیں شروع کرنے لگے. بولے بتاؤ یہ کیا کرنا ہے؟ اب مسئلہ شروع ہو گیا کہ اچھا یہ بتاؤ ذرا مولانا صاحب وہ کوا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لہذا بحث شروع ہو گئی کہ کون سا کوا، سفید کوا بھی ہوتا ہے اور کالا کوا بھی ہوتا ہے، جنگلی کوا کھانا جائز ہے یا غیر جنگلی کھانا جائز ہے. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا، فقہ کی کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا موجود ہے. مگر ہندوستان میں جب یہ بنیاد بنی تو ایک فرقے نے کہا کہ جس نے ایسا کہا وہ کافر ہے، اور جس نے یہ نہیں کہا وہ کافر ہے. یہ کفر کی اس میں لگے ہوئے اور پورے ہندوستان کی سلطنت ان کے قبضے میں چلی گئی. یہ بحثیں وہ چھیڑتے ہیں اور وہ شروع کراتے ہیں، اس لیے ان کو ہمیں اوائڈ کر کے گزر جانا ہے. اب کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، میں نے بتایا تو شاید آپ کو پتہ چلا ہوگا، ورنہ آپ کو پتہ بھی نہیں یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اس طرح کے مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں، اچانک ابھر پڑتے ہیں، میڈیا پر آ جاتے ہیں، خبروں میں سرخیوں میں آ جاتے ہیں. ان کی یہ سازشیں ہیں، ان سازشوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. اور اس میں ایسا نہیں کہ وہی، بلکہ کچھ ان کے نما لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے خریدے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. ذرا تصور کریے، بات ختم کر رہا ہوں. سازشیں کتنی گہری ہوتی ہیں اندازہ لگائیے. حضرت عثمان غنی جیسا شخص جس کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رہی ہوں، اور حضرت رقیہ کے، حضرت ام کلثوم کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے 70 بیٹیاں بھی عطا کرتا اور وہ ایک کے بعد انتقال کرتی چلی جاتی تو میں عثمان کو دیتا. وہ عثمان جنہوں نے گھوڑے بھی دیے ہو، وہ عثمان جنہوں نے پانی کا کنواں خرید کر پورے اہل مدینہ کو وقف کر دیا ہو، اور آج بھی وہ کنواں مدینے میں جاری ہو، آج بھی اس سے پورا مدینہ پانی پیتا ہے. لیکن ان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے اندر شہید کر دیا گیا، ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا. 40 دن تک پانی کا کوئی قطرہ ان کے گھر میں نہیں گیا. دیوار پھاڑ کے لوگ گئے، خدا کی قسم 3 دن تک جنازہ پڑا رہا اور نماز جنازہ بھی ان کی نہیں ہوئی. اور جب جنازہ ان کا گھر سے لوگ لے کر نکلے تو جنازے پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. یہ کون لوگ تھے ذرا آپ مجھے بتاؤ تو صحیح. حضرت علی کے ہوتے ہوئے، حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے، طلحہ اور زبیر کے ہوتے ہوئے، ذرا آپ حساب تو لگاؤ. خالد بن ولید کے ہوتے ہوئے، عدد صحابہ کے ہوتے ہوئے، حضرت عثمان غنی کے خلاف یہ فتنہ کس نے کھڑا کیا؟ کون تھا یہ شخص؟ یہ عبداللہ بن سبا تھا جو یہودی تھا، جس کی ماں حبشن تھی. یہ پورا فتنہ اس نے پیدا کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا کے دو. وہ جو اس دور میں یہ فتنہ کھیل سکتے ہیں، تو آج جو مدینہ میں عثمان کی شہادت ہو سکتی ہے، تو آج کیا ہوگا؟
آج کتنے ہوں گے؟ اس لیے میرے دوستو آپ کو ایک جگہ پہ رہنا ہے. ڈاکٹر عبداللہ اعظم ایک بہت بڑے عرب کے مجاہد گزرے ہیں جو اس زمانے میں افغانستان آئے تھے جب روس سے جنگ چل رہی تھی. عربوں کو انہوں نے کھڑا کیا، بہت سے عرب لے کر آئے، بڑے عالم تھے. چلے جاتے تھے عراق، چلے جاتے تھے فلسطین، عربی میں تقریر کرتے اور لوگوں سے کہتے هل انتم تريدون الجنہ، اے لوگوں کیا تم جنت چاہتے ہو؟ هل انتم تدخلون الجنہ، کہ تم لوگ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ عرب نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں انا اريد نحن نريد، ہم چاہتے ہیں جنت. تو کہا ان الجنت فی افغانستان، اس وقت جنت افغانستان میں بٹ رہی ہے، جاؤ اور جنت وہاں تمہیں مل جائے گی. کتنے عربوں کو وہ لے کر آئے، لیکن اپنے عرب دوستوں سے انہوں نے کیا کہا، یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اپنے عرب دوستوں سے انہوں نے کہا کہ دیکھو افغانی بہت سیدھا ہے، افغانی بہت ان پڑھ ہے، اور حنفیت کے علاوہ وہ اسلام کو نہیں جانتا. تو حنفی ہیں سب. تم ان کے بیچ اگر رہو گے تو ان کے دل میں اگر حکومت کرنا چاہتے ہو، ان کے دل میں بیٹھنا چاہتے ہو، تو تھوڑا سا اپنے کو نرم کر لینا. وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اپنی انگلی اٹھا کر نیچے گرا دیتے ہیں، تم انگلی کو یوں مربت کرتے رہنا. اس انگلی کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ کون سا دین لے کر آ گئے. تم اپنی انگلی کو مت ہلانا، اس کے بعد وہ تم ان کے دل میں بیٹھو گے، جو چاہو تم پر وہ فنا اور فدا کر دے. اللہ اکبر. جب منزل ایک ہوتی ہے، جب ٹارگیٹ ایک ہوتا ہے، تو یہ اختلاف کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. کیونکہ ہماری منزل دین نہیں، ہماری منزل اسلام نہیں. جس دن اسلام ہو جائے، جس دن اسلام کی سربلندی ہو جائے، جس دن اسلام کا ڈنکا بجانے کی بات آ جائے، تو اس دن اختلافات ختم ہو جائیں گے. آپ کی منزل مسجد تھی آج، تو آپ کتنے راستوں سے آئے ہیں؟ سارے راستے الگ الگ تھے. کوئی اس راستے سے آیا، کوئی اس راستے سے آیا، کوئی اس راستے سے آیا، کوئی پیدل آیا، کوئی لوگ دور سے چل کر آئے، لیکن مسجد میں آ کر سب ایک ہو گئے. جس دن ہماری منزل ایک ہوگی، تو چاہے ہم شافعی ہوں، حنفی ہوں، حنبلی ہوں، سلفی ہوں، اصحاب ظواہر میں سے ہوں، یا ہم فقہا میں سے ہوں، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم اکٹھے ہو جائیں گے. جب آپ کی عظمت کا مسئلہ آئے گا تو ہم اکٹھے ہوں گے. جب قرآن کا مسئلہ آئے گا تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے. جب حرم کا مسئلہ آئے گا تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے. جب مساجد کا مسئلہ آئے گا تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے. نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ اپنے نبی سے ہمیں بتایا ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.